ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. گویا انبیاء کرام اور رسل اعظام اور بالخصوص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ بات بڑی واضح اور بہت کثرت سے کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتے تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ پانی بچا دیں تو وہ پانی ہم پی لیں، کیونکہ نبی کے منہ کا پانی ہے، نبی کے لبوں کا پانی ہے. تو یہ صحابہ کرام اس انتظار و اشتیاق میں سارا دن ساری رات گزار دیا کرتے تھے کہ کب وقت آئے گا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیا ہوا پانی نصیب ہوگا. بہت شکریہ علامہ صاحب ان خاص طور پر ان سوالات کے جوابات کا، احترام رسول کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ واقعی احترام کسے کہتے ہیں اور تمام تر انبیاء کا احترام ہم پر فرض ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس پروگرام میں ہم کچھ سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں، اور سوالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے ہمیں بھجواتے ہیں ای میل کے ذریعے اور اپنے خطوط کے ذریعے. ان سوالات کا تعلق اس ٹاپک سے تو نہیں ہے، لیکن ان کے جنرل سوال ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا ہم فائدہ اٹھائیں اور ان سوالات کے جوابات بھی آپ سے لیں. یہ ہیں ریسپیکٹڈ سر، السلام علیکم سر، ہوپ یو آر فائن، آئی ایم سائرہ اسد فرام لاہور. اور ان کا جو سوال ہے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے، واٹس دا میننگ آف ہیومینٹی ان اسلام. یہ ان کا سوال ہے. یہ ہیں سائرہ خان لاہور سے. جی، انسان جو ہے وہ انسانیت سے ہے، اور انسانیت کتاب و سنت کے حوالے سے بہتر اخلاق، بہتر عادات، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں اسے ملے وہ اسے حاصل کر لے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ عادات، وہ خوبیاں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اگر وہ اچھے خوبیاں، اچھے کمالات وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. یعنی مومن اور ایک اچھے انسان کو آپ ایک معنی میں لے سکتے ہیں. گویا انسانیت یہ ہے کہ آپ انسان کے دکھ کو سمجھیں، انسانیت یہ ہے کہ آپ انسان کے درد کو سمجھیں، انسانیت یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دوسرے سے توقع کرتے ہیں آپ وہ خود پہلے کیجئے. انسانیت یہ ہے کہ آپ علم کے مدارج کو طے کیجئے، کیونکہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ملائکہ کے سامنے جب اسے بٹھایا تو ملائکہ نے سوال کیے، انسان نے جواب دیے، اور اس سوال و جواب کے بعد انسان کی ملائکہ پر علمی برتری کو ثابت کیا گیا، علمی فوقیت کو ثابت کیا گیا. اور اس علمی برتری، اس علمی فوقیت کے بعد ملائکہ سے کہا گیا کہ اب تم انسان کو سجدہ کرو. انسانیت یہ ہے کہ ہم علم، تحقیق، روشنی اور نور کے سفر کی طرف چلنے کی کوشش کو جاری رکھیں. بہت شکریہ جی. ایک اور ای میل ہے میرے پاس، اور یہ ہیں محمد نعمان ملتان سے. انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے. نعمان صاحب بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ کیا ہمیں دوسروں سے اپنے حقوق مانگنے چاہیے یا اپنے فرائض کو بھی پورا کرنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال آج کے اس دور کا، اور اس کو ذرا آپ علامہ صاحب اس کا جواب پلیز آپ دیجیے گا. ہماری معاشرتی زندگی میں جو بے چینی اور بے سکونی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقوق پر تو نظر رکھی مگر فرائض بھول گئے. اور حقوق اور فرائض میں ایک بڑا ہی قریبی تعلق ہے. اگر میں خاوند ہوں تو مجھ پر اگر میری بیوی کے حقوق ہیں تو وہی جو میری بیوی کے حقوق مجھ پر ہیں وہی میرے فرائض ہیں جی، اور میری بیوی اس پر میرے حقوق ہیں، اور جو میرے حقوق ہیں وہ اس کے فرائض ہیں. فرائض اور حقوق کا بڑا قریبی تعلق ہے. معاشرے میں بگاڑ اس لیے ہے
کہ ہم لوگ حقوق پر تو نظر رکھتے ہیں کہ میرے حقوق کتنے پورے کیے جا رہے ہیں، مگر ہم فرائض کو بھول گئے. معاشرے میں بہتری، معاشرے میں اچھائی، معاشرے میں اعتدال، معاشرے میں توازن، حسن تب آئے گا کہ جب ہم حقوق پورے کرنے سے پہلے، حقوق طلب کرنے سے پہلے فرائض کو پورا کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں. گویا معاشرتی طور پر جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقوق طلب کرنا اسے یاد رکھا اور فرائض کو پورا کرنا ہم بھول گئے. معاشرے کے یہ دو ستون ہیں، حقوق اور فرائض. ہم جب ان دونوں پر نظر رکھیں گے تو جہاں ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے کو فرائض کو پورا کریں، دوسرے کے حقوق کو پورا کریں، دوسرا بھی کوشش کرے گا کہ میں دوسرے انسان کے حقوق کو پورا کروں. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ایک خاص موضوع پر ہمیں ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا. بہت شکریہ. اور آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیے. ہم لوگ عام طور پر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں لیکن شاید اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے. تو بات یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنے فرائض کو بھی ادا کرنا چاہیے. آپ سے انشاءاللہ ہماری اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ بڑا آسان ہے. پتہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی بہت آسان، info@rasul@yahoo.com، info@rasrasul@yahoo.com. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعاگو رہیں گے. آپ سب کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور آپ سب کے لیے بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.